فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب ہمارے عقائد، مصنف آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 108، نمبر 72 مراسم عزاداری کا فلسفہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ شہدائے اسلام بالخصوص شہیدان کربلا کی عزاداری اور ان کا سوگ منانے کا مقصد ان کی یاد کو زندہ رکھنا اور اسلام کی راہ میں ان کی قربانیوں کا پرچار کرنا ہے۔ اسی لیے ہم مختلف دنوں بالخصوص عاشور کے ایام، محرم کے پہلے 10 دن میں عزاداری مناتے ہیں، جو رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے لخت جگر، بہشت کے جوانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ ہم ان کی زندگی اور ان کے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اہداف پر بحث کرتے ہیں اور ان کی پاک روحوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بنی امیہ نے ایک بڑی خطرناک حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا اور وہ اسلامی اقدار کے خاتمے پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ یزید ایک فاجر، خودسر اور اسلام سے بیگانہ شخص تھا، لیکن بدقسمتی سے اسلامی خلافت پر قابض تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں اس کے خلاف قیام کیا، اگرچہ وہ اور ان کے تمام ساتھی عراق میں کربلا نامی سرزمین پر شہید کر دیے گئے اور ان کی خواتین قیدی بنا لی گئیں، لیکن ان کے خون نے اس دور کے تمام مسلمانوں میں ایک حیرت انگیز جذبہ اور ولولہ پیدا کر دیا۔ بنی امیہ کے خلاف یکے بعد دیگر بغاوتیں ہونے لگیں۔ ان بغاوتوں نے بنی امیہ کے ظلم و ستم کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر کار ان کا ناپاک وجود ختم ہو گیا۔ قابل توجہ بات یہ کہ واقعہ عاشورہ کے بعد بنی امیہ کی حکومت کے خلاف جتنی بغاوتیں ہوئیں، سب کا عنوان یا الاسارۃ الحسین کے نعرے تھے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض نعرے تو بنی عباس کے ابتدائی دور حکومت میں بھی بلند ہوتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کا خوج کا قیام آج ہم شیعوں کے لیے ہر قسم کی استبدادیت یا سینہ زوری اور ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نمونہ عمل اور لاہ عمل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہیہات من الذلہ، ہم ہرگز ذلت قبول نہیں کرتے اور زندگی ایمان اور جہاد سے عبارت ہے کہ ناروں نے جو کربلا کی خونین تحریک کا عطیہ ہے ہماری ہمیشہ مدد کی ہے، تاکہ ہم ظالم اور جابر حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور سید الشہداء امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی پیروی کرتے ہوئے ظالم کے شر کو دفع کر دیں۔ انقلاب اسلامی جمہوری ایران میں یہ نعرے ہر طرف دکھائی دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ شہدائے اسلام، خاص کر شہدائے کربلا کی یاد تازہ کرنے سے ہمارے اندر عقیدے اور ایمان کی راہ میں شہادت، ایثار، شجاعت اور فداکاری کا جذبہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ یہ ہمیں عزت سے زندہ رہنے اور ظلم کے آگے سر نہ جھکانے کا درس دیتا ہے۔ یہ ان واقعات کو زندہ رکھنے اور ہر سال عزاداری کا سلسلہ برقرار رکھنے کا فلسفہ۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ہم عزاداری کے مراسم میں کیا کرتے ہیں، اور وہ اسے ایک ایسا تاریخی واقعہ سمجھیں جس پر عرصے سے فراموشی کا گرد و غبار پڑا ہوا ہے، لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ ان واقعات کی یاد زندہ کرنے سے ہمارے کل، آج اور آئندہ کی تاریخ پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ہوں گے۔ غزوہ
احد کے بعد سید الشہداء حضرت حمزہ پر پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے سوگ منانے کا واقعہ تاریخ کی سب مشہور کتابوں میں درج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ نے گریہ اور نوحہ کی آواز سنی۔ آپ کی آنکھیں بھی برس پڑیں اور چہرے اقدس سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا لیکن حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سعد بن معاذ نے جب یہ بات سنی تو وہ قبیلہ بنی عبد الاشعل کے بعض لوگوں کے پاس گیا اور ان کی عورتوں کو حکم دیا، حضرت کے چچا حضرت حمزہ کے گھر جاؤ اور سید الشہداء کا سوگ مناؤ۔ واضح ہے کہ یہ کام حضرت حمزہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ باقی تمام شہداء کے معاملے میں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے ان کی یاد زندہ رکھیں اور اس طریقے سے مسلمانوں کی رگوں میں نیا خون دوڑاتے رہیں۔ اتفاقاً آج جبکہ میں یہ سطور تحریر کر رہا ہوں عاشوراء کا دن ہے، 10 محرم الحرام 1412 ہجری۔ آج پورے عالم تشیع میں سچ مچ ایک عظیم ولولہ معجزہ ہے۔ نوجوان اور بوڑھے سبھی سیاہ کپڑے پہنے ہوئے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا باہم سوگ منا رہے ہیں۔ ان سب کے دلوں اور ذہنوں میں ایسا انقلاب برپا ہے کہ اگر انہیں اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا جائے تو سب اسلحہ اٹھا کر میدان میں اتر جائیں گے اور کسی قسم کی قربانی و جان نثاری سے دریغ نہیں کریں گے۔ گویا سب کی رگوں میں شہادت کا خون دوڑ رہا ہے، اور اس وقت اور اس گھڑی حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو اسلام کی قربان گاہ کربلا میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ان پرشکو مراسم میں جو ولولہ انگیز اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ استعمار اور استکبار کے خلاف دندان شکن نعروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم کے سامنے نہ جھکنے اور ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ایک عظیم معنوی سرمایہ ہے جس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسلام، ایمان اور تقوی کی بقا کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 73 متع۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وقتی شادی ایک شرعی کام ہے جسے اسلامی فقہ میں متع کہتے ہیں۔ شادی 2 قسم کی ہے، ایک تو دائمی شادی جس میں وقت معین نہیں ہوتا، اور دوسری متع جس کی مدت طرفین کے توافق سے معین ہوتی ہے۔ یہ شادی دائمی شادی کے ساتھ بہت سے مسائل میں مشابہت رکھتی ہے، مثلاً حق مہر، عورت کا ہر معنی سے خالی ہونا وغیرہ۔ نیز اس شادی سے پیدا ہونے والے بچے انہی احکام کے حامل ہیں جو دائمی شادی سے پیدا ہونے والے بچے رکھتے ہیں۔ جدائی کے بعد عدت پوری کرنے کا مسئلہ مشترک ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے نزدیک مسلم ہیں۔ دوسرے لفظوں میں متع اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ ایک قسم کی شادی ہے۔ البتہ دائمی نکاح اور متع میں کچھ فرق بھی ہے، اور وہ یہ کہ متع میں عورت کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کی میراث کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن ان کے بچے والدین اور ایک دوسرے کی میراث کے حقدار ہوں گے۔ بہرحال ہم نے یہ قرآن مجید سے لیا ہے جو فرماتا ہے جن عورتوں سے تم متع کرتے ہو ان کا حق مہر تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 24۔ بہت سے مشہور محدثین اور عظیم مفسرین نے تصریح کی ہے کہ یہ آیت متع کے متعلق ہے۔ تفسیر طبری میں اس آیت کے ذیل میں متع سے متعلق بہت سی احادیث بیان کی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت متع کے بارے میں ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابیوں نے اس پر گواہی دی ہے۔ تفسیر طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 9۔ تفسیر در المنصور اور سنن بہقی میں بھی اس سلسلے میں بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں۔ صحیح بخاری، مسند احمد، صحیح مسلم اور بہت سی دوسری کتابوں میں ایسی احادیث موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متع کی موجودگی پر دلیل ہیں، اگرچہ اس کی مخالف روایات بھی موجود ہیں۔ بعض سنی فقہا قائل ہیں کہ نبی اکرم کے دور میں نکاح متع رائج تھا، اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا، جبکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم حضرت کی زندگی کے آخر تک باقی تھا اور عمر نے یہ حکم منسوخ کیا۔ حضرت عمر کا قول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 متع جائز تھے اور میں انہیں حرام قرار دیتا ہوں اور ان پر سزا دوں گا۔ ان میں سے ایک عورتوں سے متع اور دوسرا متع الحج، حج کی ایک خاص قسم ہے۔
یہ حدیث اسی سے ملتے جلتے عبارت کے ساتھ سنن بہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206 اور دوسری بہت سی کتابوں میں آئی ہے۔ الغدیر کے مصنف نے کتب صحیحہ اور مسند سے 25 احادیث نقل کی جو یہ بتاتی ہیں کہ اسلامی شریعت میں متع حلال ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول اور حضرت عمر کے دور کے کچھ حصے میں اس پر عمل ہوتا رہا ہے، پھر خلیفہ دوم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اس پر پابندی لگا دی۔ کتاب الغدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 332۔ اس بات میں شک نہیں کہ بہت سے دوسرے احکام کی طرح اس اسلامی حکم میں بھی اہل سنت کے راویوں کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اس بات کے قائل ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نسخ ہو چکا ہے، بعض خلیفہ دوم کے دور میں ان کے نسخ کے قائل ہیں، اور بعض مکمل طور پر اس کا انکار کرتے ہیں۔ فقہی مسائل میں اس طرح کا اختلاف موجود ہے، لیکن شیعہ فقہا میں اس کے جائز ہونے پر اتفاق رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منسوخ نہیں ہوا، اور آن حضرت کی رحلت کے بعد نسخ ناممکن ہے۔ بہرحال میرا عقیدہ ہے کہ اگر متع سے غلط استفادہ نہ کیا جائے تو یہ ان جوانوں کے سلسلے میں بعض معاشرتی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے جو دائمی شادی نہیں کر سکتے یا جو تجارتی، اقتصادی، تعلیمی یا دیگر وجوہات کے باعث کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں۔ متع کی مخالفت اس طرح کے افراد میں برائی کا راستہ کھول دے گی، خاص کر ہمارے دور میں جس میں مختلف اسباب کی وجہ سے دائمی نکاح کرنے کی عمر بڑھ گئی ہے، اور دوسری طرف سے جنسی شہوت کو ابھارنے والے اسباب بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اگر اس راستے پر پابندی لگا دی جائے تو یقینی طور پر برائی کا راستہ کھل جائے گا۔ ہم یہ بات دوبارہ دہراتے ہیں کہ ہم اس اسلامی حکم سے ہر قسم کا غلط استفادہ کرنے، اسے شہوت پرست افراد کے ہاتھوں کھلونا قرار دینے اور عورتوں کو بدکاری کی طرف دھکیلنے کے مخالف ہیں، لیکن کسی قانون سے بعض شہوت پرست افراد کے غلط فائدہ اٹھانے کے بہانے خود اس قانون پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، بلکہ اس غلط کے استعمال پر پابندی لگنی چاہیے۔ نمبر 74 تاریخ تشیع۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تشیع کی بنیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آن حضرت کی احادیث کے باعث پڑی۔ اس مطلب پر ہمارے پاس بڑے واضح ثبوت موجود ہیں۔ بہت سے مفسرین نے اس آیہ کریمہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے وہ خدا کی بہترین مخلوق ہیں، سورہ بینہ آیت نمبر 7 کے ذیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام اور ان کے شیعہ ہیں۔ مشہور مصفر سیوطی نے در المنصور میں ابن عساکر سے اور اس نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ ہم پیغمبر اکرم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ علی ہماری طرف آئے۔ جب آن حضرت کی نگاہ ان پر پڑی تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ اور اس کے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام اصحاب کی محفل میں آتے تو یہ کہتے تھے، خدا کی مخلوق کا سب سے بہترین فرد آ گیا۔ در المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379۔ ابن عباس، ابو ہریرہ، ابن مردوہ اور عطیہ اوفی سے بھی یہی بات مختصر سے فرق کے ساتھ منقول ہے۔ مزید معلومات کے لیے پیام قرآن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 259 اور معبد کی طرف رجوع کریں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ علی سے محبت رکھنے والوں کے لیے لفظ شیعہ کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ نام انہیں پیغمبر اکرم نے عطا کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ عصر خلفاء یا عصر صوفیہ وغیرہ میں انہیں یہ نام ملا ہو۔ اگرچہ ہم دوسرے اسلامی فرقوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں حج ادا کرتے ہیں اور اسلام کے مشترکہ اہداف کے لیے تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ ہے کہ علی کے ماننے والے بعض خصوصیات کے حامل ہیں۔ ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ تھی اور نظر کرم تھا، اس لیے ہم نے اس مکتب کی پیروی اختیار کی ہے۔ شیعوں کے بعض مخالفین اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب شیعہ اور عبداللہ ابن سبا کے درمیان رابطے کی کڑیاں ملائیں۔
وہ ہمیشہ یہ بات دہراتے ہیں کہ شیعہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں جو حقیقت میں یہودی تھا اور بعد میں اسلام لایا تھا۔ یہ بات بہت ہی عجیب ہے کیونکہ شیعوں کی تمام کتابوں کا جائزہ لینے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے افراد اس شخص سے ذرا برابر لگاؤ نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس شیعوں کی تمام رجالی کی کتب میں عبداللہ بن سبا کو ایک گمراہ اور منحرف شخص قرار دیا گیا ہے۔ ہماری بعض روایات کے مطابق حضرت علی نے اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں تاریخی حوالے سے عبداللہ بن سبا کا وجود ہی مشکوک ہے۔ بعض محققین کا یہ خیال ہے کہ عبداللہ بن سبا ایک فرضی اور افسانوی شخصیت ہے اور اس نام کا شخص حقیقت میں موجود نہیں تھا۔ کیا رشید بھائی کہ وہ مذہب شیعہ کا بانی ہو؟ بالفرض اگر ہم اس کو ایک فرضی انسان نہ بھی سمجھیں تب بھی ہماری نظر میں وہ ایک گمراہ اور منحرف شخص تھا۔ نمبر 75 شیعت کے مراکز۔ یہ نقطہ اہمیت کا حامل ہے کہ شیعوں کا مرکز ہمیشہ ایران نہیں رہا بلکہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ہی اس کے متعدد مراکز تھے جن میں کوفہ، یمن بلکہ خود مدینہ بھی شامل ہے۔ شام میں بنی امیہ کے زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود بھی شیعوں کے بہت سے مراکز موجود تھے، اگرچہ ان کی وسعت عراق میں موجود شیعہ مراکز کے برابر نہ تھی۔ مصر کی وسیع سرزمین میں بھی ہمیشہ شیعوں کی مختلف جماعتیں آتی رہی ہیں، یہاں تک کہ فاطمی خلفاء کے دور میں تو مصر کی حکومت بھی شیعوں کے ہاتھ میں تھی۔ بنی امیہ کے دور میں شام کی شیعہ ہولناک دباؤ کا شکار تھے۔ بنی عباس کے دور میں انہیں آرام نصیب نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان میں سے بہت سے لوگ بنی امیہ اور بنی عباس کے زندانوں میں چل بسے۔ کچھ لوگ مشرق کی طرف چلے گئے اور بعض مغرب کی طرف۔ ادریس بن عبداللہ بن حسن مصر چلے گئے اور وہاں سے مراکش چلے گئے۔ مراکش کے شیعوں کی مدد سے انہوں نے ادریسی سلسلہ حکومت کی بنیاد رکھی جو دوسری صدی کے آخر سے لے کر چوتھی صدی کے آخر تک قائم رہے، اور مصر میں شیعوں کی ایک اب بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں شیعہ مسلمان موجود ہیں۔ مثلاً سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں شیعوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور دیگر اسلامی فرقوں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ اگرچہ اسلام کے دشمنوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ شیعہ مسلمان اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان دشمنی، عداوت، بدنیتی اور غلط فہمیوں کے بیج بوئیں اور ان کے درمیان اختلاف اور جھگڑے کی آگ بھڑکائیں اور دونوں کو کمزور کرتے چلے جائیں۔ بالخصوص آج جبکہ اسلام مادیت کے علمبردار مشرقی و مغربی طاقتوں کے مقابلے میں عالمگیر طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے اور دنیا کے لوگوں کو جو مادی تہذیبوں سے مایوس ہو گئے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کی امیدوں کا سب سے بڑا سہارا یہ کہ مسلمانوں کی طاقت کمزور کرنے اور دنیا میں اسلام کی تیزی سے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے کے لیے مذہبی اختلاف پھیلائیں اور مسلمانوں کو آپس میں الجھا دیں۔ بے شک اگر تمام اسلامی فرقوں کے ماننے والے بیدار اور آگاہ رہیں تو اس خطرناک سازش کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اہل سنت کی طرح شیعوں کے بھی متعدد فرقے ہیں، لیکن سب سے مشہور اور معروف شیعہ اثنا عشری ہیں جن کی تعداد شیعان جہان میں سب سے زیادہ ہے۔ اگرچہ شیعوں کی صحیح تعداد اور دنیا کے مسلمانوں میں ان کا تناسب واضح نہیں ہے، لیکن کچھ اعداد و شمار کے مطابق ان کی تعداد 20 کروڑ سے لے کر 30 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جو دنیا کی مسلم آبادی کا تقریباً چوتھائی حصہ ہے۔ نمبر 76 میراث اہل بیت۔ اس مکتب فکر کے ماننے والوں نے ائمہ اہل بیت کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث نقل کی ہیں، نیز حضرت علی اور دوسرے اماموں سے بھی بہت زیادہ روایات نقل کی ہیں جو عشیعی تعلیمات اور فقہ کے بنیادی ماخذ میں سے ایک ماخذ ہیں۔ ان احادیث پر مشتمل کتابوں میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں۔ نمبر 1 اصول کافی، نمبر 2 من لا یحضر فقیہ، نمبر 3 تہذیب الاسلام اور نمبر 4 استبصار۔ لیکن اس بات کو دہرانا ضروری کہ ان مشہور ماخذ یا دوسرے معتبر ماخذ میں کسی حدیث کی موجودگی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث اپنی جگہ معتبر ہے، بلکہ ہر حدیث کا ایک سلسلہ سند ہے۔ سند میں مذکور ہر راوی کا جائزہ کتب رجال کی روشنی میں لیا جاتا ہے۔ اگر سند کے تمام اشخاص قابل اعتماد ثابت ہوں تو اس وقت وہ حدیث ایک معتبر حدیث کی حیثیت سے پہچانی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ حدیث مشکوک یا ضعیف کہلائے گی۔ یہ کام صرف علماء حدیث اور رجال کے بس کی بات ہے۔
اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ کتب شیعہ میں احادیث کی جمع آوری کا طریقہ کار اہل سنت کے معروف ماخذ سے مختلف ہے، کیونکہ مشہور کتب صحاح خاص کر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کے مؤلفین کی روش یہ رہی کہ وہ ایسی احادیث جمع کرے جو ان کے نزدیک صحیح اور معتبر ہوں۔ اسی وجہ سے اہل سنت کے عقائد تک رسائی کے لیے ان میں مذکور احادیث پر استفادہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ شیعہ محدثین کا موقف یہ رہا کہ اہل بیت سے منسوب تمام احادیث اکٹھی کر دی جائیں، پھر صحیح اور غیر صحیح احادیث کی پہچان کا کام علم رجال کے سپرد کر دیا جائے۔ نمبر 77 دو عظیم کتابیں شیعوں کے اہم مقاصد جو ان کے عظیم ورثے کا ایک حصہ محسوب ہوتے ہیں میں سے ایک نہج البلاغہ ہے، جس میں تقریباً 1000 سال پہلے شریف رضی مرحوم نے 3 حصوں میں حضرت علی علیہ السلام کے خطبات، خطوط اور مختصر فرمودات جمع کی ہیں۔ اس کتاب کے مضامین اس قدر بلند اور الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ کسی بھی مکتب فکر کا پیروکار جب اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بلند مفاہیم سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اے کاش نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس سے آشنا ہوتے تاکہ وہ توحید، مبدأ اور مات کے علاوہ اخلاقی و سیاسی اور معاشرتی مسائل کے بارے میں اسلام کی عظیم تعلیمات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ان عظیم ورثوں میں سے ایک اور عظیم ورثہ صحیفہ سجادیہ جو بہترین، فصیح ترین اور زیبا ترین دعاؤں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو بڑے عمیق اور بلند معنی پر مشتمل ہے۔ حقیقت میں یہ کتاب نہج البلاغہ والا کردار ایک دوسرے انداز میں انجام دے رہا ہے۔ اس کے ایک ایک فقرے میں انسان کے لیے ایک نیا سبق پوشیدہ ہے۔ حقیقت میں یہ کتاب خدا کے حضور ہر انسان کو دعا اور مناجات کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے اور انسان کی روح اور دل کو نورانیت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جیسا کہ اس کتاب کے نام سے واضح ہے، یہ کتاب شیعوں کے چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین جن کا لقب سجاد ہے کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ جب بھی ہم اپنے اندر دعا کی روح خدا کی طرف زیادہ توجہ اور اس کی ذات پاک سے عشق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعائیں پڑھتے ہیں اور اس نوخیز پودے کی طرح جو بہار کے بابرکت بادلوں سے سیراب ہوتے ہیں اس کتاب سے سیراب ہوتے ہیں۔ شیعہ احادیث جن کی تعداد 10,000 کا بیشتر حصہ 5ویں اور 6 امام یعنی حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر بن صادق علیہ السلام سے مروی ہیں۔ بہت سی احادیث 8ویں امام حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے بھی مروی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان تین عظیم ہستیوں کو زمان و مکان کے حوالے سے ایسا ماحول ملا جس میں ان پر دشمنوں اور اموی اور عباسی حکمرانوں کا دباؤ کم تھا۔ اسی وجہ سے یہ ہستیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو ان تک اپنے آباء و اجداد کے ذریعے پہنچی تھی بیان کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ یہ احادیث اسلامی فقہ کے تمام ابواب سے متعلق تھیں۔ مذہب شیعہ کو مذہب جعفری کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی اکثر روایات 6 امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں۔ امام صادق کے دور میں بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو چکی تھی اور بنی عباس کو ہنوز لوگوں پر دباؤ ڈالنے کی طاقت حاصل نہ تھی۔ ہماری کتابوں کی روح سے مشہور ہے کہ اس امام نے حدیث، معرف اور فقہ کے میدانوں میں 4000 شاگردوں کی تربیت دی۔ 4000 شاگردوں کو تربیت دی۔ حنفی مذہب کے مشہور امام ابو حنیفہ نے ایک مختصر سے جملے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعارف اس طرح پیش کیا ہے: میں نے جعفر بن محمد سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ اہل سنت کے ایک اور امام مالک بن انس نے کہا: میں کچھ عرصے تک جعفر بن محمد کے پاس آتا جاتا رہا، میں نے انہیں ہمیشہ ان 3 حالتوں میں سے ایک میں پایا، یا نماز کی حالت میں، یا روزے کی حالت میں، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے۔ میرے عقیدے کے مطابق علم و عبادت کے حوالے سے کسی نے جعفر بن محمد الصادق سے بڑھ کر کسی شخص کو نہ دیکھا اور نہ کسی کے بارے میں سنا ہے۔ چونکہ اس کتاب میں نہایت اختصار کے ساتھ مطالب کو بیان کرنا مقصود ہے، لہٰذا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں دوسرے علماء اسلام کے تفسیروں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ 78 اسلامی علوم میں شیعوں کا کردار۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلامی علوم کو وجود بخشنے میں شیعوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ شیعہ علوم اسلامی کا سرچشمہ ہے، یہاں تک کہ اس میں
یہاں تک کہ اس سلسلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں اور ثبوت پیش کیے گئے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کم از کم ان علوم کو وجود لانے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل وہ کتابیں ہیں جو شیعہ علماء نے مختلف اسلامی علوم اور فنون کے بارے میں لکھی ہیں۔ فقہ اور اصول فقہ میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں کچھ بہت زیادہ مفصل اور بے نظیر ہیں۔ تفسیر اور قرآنی علوم میں ہزاروں کتابیں، عقائد اور علم کلام میں ہزاروں کتابیں اور دوسرے علوم میں ہزاروں کتابیں شیعوں نے لکھی ہیں۔ ان میں سے بہت سی کتابیں اب بھی ہماری لائبریریوں اور دنیا کی مشہور لائبریریوں میں موجود ہیں اور سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہر شخص ان لائبریریوں کی طرف رجوع کر کے اس دعوے کی صداقت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ایک مشہور شیعہ عالم دین نے ان کتابوں کی فہرست مرتب کی اور 26 بڑی جلدوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ فہرست 10 سال پہلے مرتب ہوئی۔ آخری اشروں کے دوران ایک طرف سے گزشتہ شیعہ علماء کے علمی آثار کو زندہ کرنے، نیز ان کی قلمی اور چھاپ شدہ کتابوں کو جمع کرنے کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں۔ دوسری طرف سے جدید کتابوں کی تصنیف و تالیف کے میدان میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں یا ہزاروں نئی کتابیں رشتہ تحریر میں لائی جا چکی ہیں، اگرچہ ان کتابوں کے اعداد و شمار کے بارے میں ہم نے کوئی محتاط فہرست مرتب نہیں کی ہے۔ نمبر 79 سچائی، صداقت اور امانت اسلام کے مہم ارکان۔ ہمارا عقیدہ کہ سچائی، صداقت اور امانت اسلام کے اہم اور بنیادی اراکین میں سے ہیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کی سچائی انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 119۔ بلکہ قرآن کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن حقیقی جزا وہ ہے جو انسانوں کو سچائی اور صداقت، ایمان خدا کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل اور زندگی کے تمام شعبوں میں سچائی اور صداقت کے بدلے میں عطا کی جائے گی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 24۔ جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی بھر معصومین اور سچوں کے ساتھ رہیں اور ان کے ہمراہ چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہی خدا نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ خدا سے ہر کام کو صداقت کے ساتھ شروع کرنے اور صداقت کے ساتھ اس سے فارغ ہونے کی توفیق طلب کرے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اسی بنا پر ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کوئی نبی مابعوث نہیں ہوا مگر یہ کہ اس کے بنیادی لائحہ عمل میں صداقت، سچائی اور امانت شامل تھیں۔ ہم نے بھی ان آیات اور روایات کی روشنی میں اپنی پوری کوشش اس بات پر صرف کی ہے کہ اس کتاب کے مباحث میں صرف اور صرف صداقت اور سچائی کا راستہ اپنائیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو حقیقت اور امانت داری کی منافی ہو۔ امید ہے کہ خدا کے لطف و کرم سے ہم اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے میں خدا کی توفیق حاصل کر چکے ہوں گے۔ نمبر 80 حرف آخر۔ اس کتاب میں ذکر شدہ باتیں اسلام کے اصول و فروع کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام کے معتقدین اور شیعوں کے عقائد کا خلاصہ ہے۔ یہ کسی کمی بیشی اور تحریف کے بغیر بیان ہوئی ہیں۔ قرآنی آیات، اسلامی روایات اور علماء اسلام کی مختلف کتابوں سے ان کا ثبوت بھی اجمالی طور پر فراہم کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ ابحاث کے اختصار اور تخلیص کے پیش نظر تمام شواہد اور دلائل کو پیش کرنا ممکن نہ تھا، اس کتاب میں ہمارا مقصد بھی اجمالی طور پر اور اختصار کے ساتھ مطالب کو بیان کرنا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب مندرجہ ذیل نتائج کی حامل ہے۔ نمبر 1 مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شیعہ عقائد کو واضح اور مؤثر انداز میں بیان کرتی ہے۔ تمام اسلامی فرقے یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس مختصر سے کتابچے کا مطالعہ کر کے شیعہ مذہب کے ماننے والوں کے عقائد سے براہ راست اجمالی طور پر آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب کی تدوین میں بہت زیادہ زحمت اٹھائی گئی ہے۔ نمبر 2 ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے اتمام حجت کا باعث ہو سکتی ہے جو سمجھے اور جانے بغیر ہمارے عقائد کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں، نیز مشکوک اور مفاد پرست افراد یا غیر معتبر کتابوں سے ہمارے عقائد لیتے ہیں۔
نمبر 3 ہمارا عقیدہ کے مذکورہ بالا عقائد کے متعلق کی روشنی میں اس مکتب فکر کے ماننے والوں اور باقی اسلامی فرقوں میں اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، اور جو اس فرقے اور باقی اسلامی فرقوں کے درمیان مشترکہ تعاون کی راہ میں رکاوٹ بنے، کیونکہ تمام اسلامی فرقوں کے درمیان مشترکہ نکات بہت زیادہ ہیں اور سب کو مشترکہ دشمن کا بھی سامنا ہے۔ نمبر 4 ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلامی فرقوں کے اختلافات کو ہوا دینے اور ان کے درمیان جنگ اور خونریزی کی آگ بھڑکانے کے لیے خفیہ ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو اس دور میں دنیا کے عظیم خطوں میں چھاتا جا رہا ہے اور کمیونزم کی بربادی سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے والا ہے، نیز سرمایہ دارانہ نظام کی روز بروز بڑھتی ہوئی لاحقل مادی مشکلات کو حل کرنے والا ہے کو کمزور کریں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ اس کام میں کامیاب ہوں اور یہ قیمتی موقع ہاتھ سے نکل جائے جو دنیا میں اسلام کی شناخت کے لیے ان کے ہاتھ آیا ہے۔ نمبر 5 ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اسلامی فرقوں کے علماء اکٹھے ہو جائیں اور محبت و خلوص سے معمور ماحول میں ہر قسم کے تعصب اور ہٹ دھرمی کو بالائے طاق رکھ کر اختلافی مسائل پر بحث و گفتگو کریں تو ان اختلافات کے کم ہو جانے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات میں کمی آئے گی۔ جس طرح کچھ عرصے پہلے ایران کے بعض شیعہ اور سنی علماء زاہدان نامی شہر میں متعدد دفعہ مل بیٹھے اور بعض اختلافات کا خاتمہ کر دیا، اس کی تفصیل اس مختصر سی کتاب کے دامنے میں نہیں سما سکتی۔ آخر میں ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، خدایا ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت کی ہے، اور ہمارے دلوں پر ایمان والوں کے لیے کسی قسم کا کینہ قرار نہ دینا۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب یہاں پہ اپنے اختتام پہ پہنچی۔ کتاب کا نام تھا ہمارے عقائد اور مصنف تھے آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب۔